بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر احسان ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا بڑا ہی ایک برکت اور مقدس مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، جس میں کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم کھانے، کم سونے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اس مہینے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سارا سال اپنی مرضی سے گزاریں، یہ ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق گزاریں، یعنی میری ہی عبادت کریں، تو پھر جو ہے نا وہ یہ اس مہینے کی یعنی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ انڈائجیشن، ہارٹ برن، ڈائریا، اس کے علاوہ سٹمک پرابلم یعنی معدے کے مسئلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے مسئلوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں کہ میں ان پہ ویڈیو بناؤں اور اپنے ویورز اور لوگوں کو جو ہے نا وہ آگاہی دے سکوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی مسئلے جس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں آج کل، ان میں جو ہے نا وہ مین جو رمضان المبارک میں جو مین وجوہات ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ ہماری جو افطاریاں ہیں وہ ہیلدی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج اسی ٹاپک کو جو ہے نا وہ لے کے ہم چلیں گے اور اسی پہ میں بات کروں گا کہ ایک ہیلدی افطاری جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ جو ہے نا وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سارا دن جو ہے نا وہ ہماری باڈی ایک فاسٹنگ سٹیٹ میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی جو ہے نا وہ روزہ افطار ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی جو مین غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ کیا ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے جسم میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جو کہ جسم کے لیے اور باڈی کے لیے وہ بہت ایک جو ہے نا وہ انہیلدی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ایک جو مین پریکٹس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دسترخوان کو بہت زیادہ بھر لیا جاتا ہے تلی چیزوں کے ساتھ، انہیلدی چیزوں کے ساتھ، جو آئلی چیزیں ہیں، تلی چیزیں ہیں، مرچ مسالے، اسپائسی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دسترخوان پہ جو ہے نا وہ 80% چیزیں جو ہے نا وہ تلی ہیں، جیسا کہ جو ہے نا سموسے، پکوڑے، فرائز، رولز، کچوری، اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے دسترخوان پہ موجود ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ مطلب اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ فروٹ سیلڈ بنائے جائیں یا کوئی ایک یا دو چیزیں جو ہے نا وہ تلی ہوئی رکھ لی جائیں، بلکہ اگر پکوڑے بن رہے ہیں تو ساتھ فرائز لازمی بنیں گے، سموسے لازمی آئیں گے، ٹھیک ہے، رول لازمی بنیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پکوڑوں کے بغیر تو جو ہے نا وہ افطاری ہی نہیں ہوتی ہماری۔ دیکھیں، میں منع نہیں کرتا بالکل بھی، لوگ کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن صرف ایک فرائیڈ آئٹم ایک دن میں استعمال کریں، یا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے نا وہ استعمال کریں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ایک فرائیڈ آئٹم تو ہم صرف چکھتے ہیں، یعنی کہ مطلب اس سے تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، کہ تو ہم صرف چکھتے ہیں، جب تک دسترخوان پہ یہ ساری فرائیڈ آئٹم نہ ہو تو ہماری افطاری ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سب کو جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحت ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اس کی قدر کریں۔ کیونکہ جو ہم کھائیں گے ویسی ہی ہماری صحت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ رمضان المبارک کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے نا وہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وزن جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی اتنا وزن بڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی عید پہ ہسپتال بھر جاتے ہیں، انڈائجیشن، ڈائریا، اس کے بعد جو ہے نا وہ سٹمک پرابلم، ہارٹ برن۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس پورے مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کم کھانا ہے، زیادہ عبادت کرنی، کم سونا ہے، ہم نے اپنے جسم کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوتی ہے، اور سارا دن فاسٹنگ میں ہوتی ہے باڈی، اور جب افطاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹھنڈے میٹھے مشروبات یعنی چینی سے بھرے، وائٹ شوگر جو کہ نقصان دہ ہے، اس سے بھرے مشروبات پیتے ہیں، پھر تلی چیزیں ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ روزے کی افادیت بیان کی ہے۔ روزے کی افادیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بڑا الٹ لے لیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کھا کے اس ساری چیزوں کو کہ ہمارے جسم کی بجائے اس کے کہ زکوٰۃ نکلے، ہم یہ ساری چیزیں اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ
کھانے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، نہ کہ جینے کے لیے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہیلدی افطاری کے بارے میں آگاہی دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلدی افطاری کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، ہیلدی افطاری میں جو ہے نا وہ 5 سے 6 چیزیں بتاؤں گا، ان کو اپنا کے آپ جو ہے نا وہ صحت مند زندگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، 1 سے 2 کھجور سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، سمپل پانی، سمپل واٹر کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اگر جو ہے نا وہ آپ نے کوئی مشروبات پینے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کے ٹھنڈے مشروبات پینے، تو پھر کیا کرنا کہ فریش جوس بغیر چینی کے، یا کوئی فریش جو ہے نا فروٹ لے سکتے ہیں آپ بغیر شوگر کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نمبر 4، اس کے بعد کوئی ایک چیز لے لیں، فار ایگزامپل دہی بھلے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ایک فرائیڈ آئٹم لے سکتے ہیں، وہ بھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنے مینیو میں، اپنے دسترخوان میں ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اناج سے بنی جو روٹی ہے، ٹھیک ہے، جو گھر میں پکی ہے، ایک روٹی یا جتنی بھی 1.5 آپ سالن کے ساتھ استعمال کر کے بالکل اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عموماً جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھجور اور پانی کے بعد جو ہے نا کھانا نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں؟ تلی چیزیں لے لیں گے، مشروبات لے لیں گے، کوئی برگر، کوئی سینڈوچ، کوئی اس طرح کی چیزیں لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ روٹی کھائی نہیں جاتی ان سے۔ تو کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی افطاری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کھجور لے لیں، اس کے بعد پانی پئیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر کی پکی روٹی اور ساتھ سالن جو بھی ہے، یہ ایک سمپل افطاری ہے جس سے کہ جو ہے نا وہ آپ بالکل ایزی رہیں گے، ایزی نماز پڑھیں گے، ایزی تراویحیں پڑھیں گے، ایزی صبح آپ سے جو ہے نا وہ سحری ہوگی۔ تو اگر ہم جو ہے نا وہ میٹھے مشروبات، تلی چیزیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا کولڈ ڈرنکس وغیرہ لیں گے تو کھانے کی تو بھوک ہی نہیں رہنی، ٹھیک ہے؟ جب کھانے کی بھوک نہیں رہے گی تو پھر جو ہے نا وہ سحری کا کانسیپٹ ختم، پھر سحری تک جو ہے نا وہ ہم یہی چیزیں کھاتے رہیں گے بار 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 بار، تو صحت جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ سو ایٹ دا اینڈ آئیڈلی افطاری جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، جو کہ ایک ہیلدی افطاری ہے، آئیڈیل افطاری ہے، وہ کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کھجور، پانی، اس کے بعد فریش جوس وداؤٹ شوگر، اس کے بعد فروٹ سلاد یا دہی بھلوں میں سے ایک چیز، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ پاز لے لیں، تھوڑا سا نماز پڑھ کے ایزی ہوں تھوڑا سا، اس کے بعد جو گھر کی روٹی پکی ہے اور سالن جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑی مقدار میں کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء اور تراویح پڑھنی ہے تاکہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ ہضم ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا، سمپل پانی، کوئی میٹھے شربت، کوئی اس طرح کی چیز کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور صبح جو ہے نا وہ آپ نے سحری کرنی ہے۔ تو اس طرح کا لائف سٹائل اور اس طرح کی جو ہے نا وہ عادات آپ اپنائیں، اور اس طرح پورے کے پورے 30 دن آپ اس طرح کی افطاری کریں، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایٹ دا اینڈ عید پہ آپ کی صحت بالکل نہیں افیکٹ ہوگی، اور جو ٹارگٹ آپ لے کے چلے ہیں اسی ٹارگٹ کو آپ جو ہے نا وہ پورا کر لیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ویڈیوز اور میڈیکل نالج اور مزید میڈیکل اپڈیٹس کے لیے جو ہے نا وہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ہے نا وہ آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔